بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بس مختصر تقریر، موت ایک دے قبضہ قدرت دے اندر ہے، میرے اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر ہے۔ تازہ تازہ رمضان گزرے، اللہ نے روزے بھی نصیب کی تن، رات کو قیام دی شکل قرآن سننا بھی نصیب فرمائے۔ جنہ کو اللہ کریم نے روزہ اور قرآن دی تلاوت نصیب فرمائی ہے وہ اللہ دا شکر ادا کرے، اور جنہ کو بیماری دی وجہ نال یا سستی دی وجہ نال جنہ نے نہیں رکھے، قرآن دے قریب نہیں گئے، ہون بھی توبہ دا موقع ہے۔ بولو بھئی، اے نہیں کہ توبہ صرف رمضان اچھے، اللہ فرمائے نہیں، میں امت محمدیہ واسطے بڑی وسعت کا انتظام کر دیتے، میں کدیں شب برات بنائیے، کدیں لیلۃ القدر دی رات بنائیے، کدیں رمضان دا مہینہ بنائے۔ فرمایا میں اپنے بندہ نو اے آخریاں میرے بندو جس ٹائم دل چاہوے، رات نو چاہوے، دن نو چاہوے، دوپہر نو چاہوے، جی میرا دروازہ کھلا ہے، تواڈے آمن دی دیر تے ہے، میرے بخشن دی دیر ہی کوئی۔ جنہیں بندہ اللہ دے قانون نال ٹکران دے نا، رمضان گزرے نا، اللہ فرمائے میرے قانون نال ٹکراون والا، میرا حکم آئی روزہ رکھ، میں تیرا مالک بھی ہاں، خالق بھی ہاں، رازق بھی ہاں، میرا آرڈر آئی روزہ رکھ، تے نہیں رکھا، غور کر، میں تیری اکھاں تے بھی میرا کنٹرول ہے، تیرے ہاتھاں تے بھی میرا کنٹرول ہے، تیرے قدموں تے بھی میرا کنٹرول ہے، تیرے دماغ تے بھی میرا کنٹرول ہے۔ توجہ کر، اگر میں چاہواں تو تیری اکھاں دی بینائی سلب کر لواں، اگر میں چاہواں میں تیرے قدم روک لواں، اگر میں چاہواں تیرے ہاتھ روک لواں، اگر میں چاہواں تیرا دماغ کھس لواں، اگر میں دماغ تینوں نہ دیواں لوگ پاگل آکھن، اگر میں ہاتھ نہ دیواں لوگ منڈا آکھن۔ فرمایا میں قادر ہاں، لیکن تینوں دیکھاں یا محمد دی دعا نوں دیکھاں۔ میرے محمد مصطفیٰ نے دعا فرمائیے میرے اللہ میری امت دیا شکلہ نہ بگاڑے، میرے اللہ میری امت دیا شکلہ نہ بگاڑے، او میرے اللہ میں محمد دے ہتھاں کو دیکھے، او میرے اللہ میں محمد دی آنسو دی قدر چا کرے، میرے اللہ میں ڈٹھے فلاں قوم دے اندر انہاں دی شکل باندر دی بنویں دی آئی، او انہاں دی شکل خنزیر دی بنویں دی آئی، لیکن میرے اللہ میری امت دیا شکلہ نہ بگاڑے، میری امت کو درگزر دا معاملہ کرے۔ رب کعبہ دی قسم کیڑا خدائے جیڑا آپا چھوڑ دیتے، زنا دے آپا آدھی، او شراب دے آپا آدھی، او رب دا کھا کے اللہ دی قسم وہ کو سجدہ نہیں کیتا، لیکن اس کے باوجود اس ساری روزی بند نہیں کیتی۔ تساں کہیں کو نوکری کرو، ایماندار نہ دسے، جڑا کام ڈیوٹی لاوے تے او نہ کرو۔ رب کعبہ دی قسم او جواب دے دے سی، آکسی او میاں تو میرا نوکر ہوئے لیکن کام نہیں بھی کیتا، اور تو مزدوری دا حقدار کہنی میں، لیکن میرے اللہ دا کرم دیکھ۔ اللہ فرمائے او میری زمین تا چلن والیا، میرے آسمان دی چھت تلے چلن والیا، او میرے ہاتھ اور میرے پیر استعمال کرن والیا، او میرا دتویا او دماغ استعمال کر
کرن والیا اگر میں چاہواں تیری جان کو ختم کر دیواں اگر میں چاہواں میری پکڑ بڑی سخت ہے ان بطش ربک لشدید میری پکڑ سختی میں لیکن میں کیا کرے نا میں بیٹھا متا میرا بندہ رجوع چا کرے متا میرا بندہ رجوع چا کرے اللہ تیری توبہ دی انتظار ہے جی اللہ تیری توبہ دی دیکھو نا امت محمدیہ تے کرم دیکھو ہوندا نیکی ہیک کرو اجر دہدا جی جنہیں بندہ نیکی کریں دے نا بلکہ نیکی کریں دا نہیں ارادہ کرے اللہ دے ملائکہ بیٹھے اللہ فرمائے میرے فرشتے ہو میرے بندے نے نیکی دا ارادہ کیتا ہے رات کو سمدے ویلے تہجد کی نیت کی ہے کہ میں رات کو تہجد پڑھساں لیکن اللہ کریم ہر دی جان تے کنٹرول ہوں دے ایک رات کو نیند آ گئی ہے اونگ آ گئی ہے صبح اٹھی جائے اور ذرا اے فکر چاکی تیسا اے کاش میں رات کو تہجد دی نماز پڑھ لما اللہ کریم فرمائے دینا میں نے باشتے ہو میرے بندے دے عمال نام تہجد دا ثواب لکھ دیو کرم نوازی دیکھو رب دی نیکی کیتی نہیں سی ارادہ کی تھا اللہ نے فرمایا لکھ دو اچھا جلے گناہ دا ارادہ کریں دے ایک کھپے موڈے اللہ فرشتہ اے لکھنا چاہن دے لیکن سجے موڈے اللہ فرشتہ دے آدھے او فرشتہ رکبن مت گناہ نہ کرے آلی تا ارادہ کی تیسے یہ تک گناہ نہ کرے نہ لکھی رب کعبہ دی قسم انہوں نیکی دا ارادہ کرے لکھی جونے گناہ دا ارادہ کرے جب تک گناہ نہ کرے اوہنے تک ایکو لکھن دی اجازت کوئی نہیں ایکو لکھن دی اجازت نہیں وہ پتہ ہے کہ سجے مونڈے والا فرشتہ دے یار روکون متا توبہ چا کرے روکون متا توبہ رجوع چا کرے مہربانی کر اچھا وال ان کی کرم نوازی دیکھو اس گناہ کر گی دے لکھی دیئے اے ایمیں کو کوئی چوٹ لگی ہے تے ایمیں دہان رب والے پاسے کی ہے تے ایمیں دل چو نکل گئی ہے اللہ میری توبہ آکو چاہ اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ اللہ دی قسم رب کائنات فرمائندن فرشتیو اے دے گناہ نو مٹا تے اے دی جگہ تے نیکیاں لکھ دو ربا تو کتنا قریب ہے کتنا رحیم ہے اللہ فرمائے میں تو 70 ماما نالو زیادہ پیار کرے نا 70 ماما نالو دیکھو تو صحیح کتنے گناہ کتنے ہر بندہ چھاکے در اپنی جریبان جاتے آنکھ کتنی غلط استعمال کی تھی ہاتھ کتنے غلط استعمال کی تھی قدم گناہ مدی طرف چل کے دینے خدا کیا دے رہے زمینہ دی اللہ میں نو آڈر دے مہی بیمان کو لکمہ نہ بڑھا لہا تیڑا آڈر آئی کل المومنین یغزو من ابصارہم مومن آنکھ دا خیال کری ربا تیرا آڈر آئی تیری آیت مار ٹکرا دا پیے زنا آلے پاسے پہ ویندے لیکن ان دی کریمی تدے ان دی رحیمی تدے نہ تیری شکل بگڑ دی یہ محمد دی دعا دا صدقہ نہ تیری صورت بدل دی اوہ پچھلی امتہ دے واقعات پڑھ انہاں دے واقعات اے ہم زنا کوئی بندہ کریا اتھائی متھے تے لکھی جو بندہ زانی بھی آندے شرابی بھی آندے لیکن توجہ کر تو جتنا ہی زانی کیوں نہ ہوئے جتنا ہی شرابی کیوں نہ ہوئے اے محمد دی دعا دا صدقہ نہ تیری شکل پہ بدل دیئے نہ تیری پیشانی تے پہ لکھی دے بلکہ اگے اے ہائی جنہا بندہ گناہ کریا ہوئے دروازے تے لکھی دے آپ کیلے خوش نصیب ہیں اللہ نے رمضان ساکو لیتے لیلت القدر ساکو لیتی ہے شب برات ساکو لیتی ہے اور فرمایا توبہ دا دروازہ ہر وقت کھلائی اگر جوانی اچھ موقع نہیں ملا بڑھاپے قدم رکھ لیے ہون بھی توبہ چا کر
میں اللہ تیری جوانی والے سارے گناہ مٹاتے میں انہاں گناہ والی جگہ تے میں رب کریمی کر کے میں اللہ انہاں تے نیکیاں لکھ دے سا اگر تینوں بڑھاپے چ موقع نہیں ملا توجہ کرے آج کل بڑھاپے دے وچ زنا نہیں چھوڑے ہائے چٹے وال آ گئے غور کر تیرے ہاتھ جواب دے گئے تیرے قدم جواب دے گئے تیری اکھاں دی بینائی جواب دے گئی تیری کنا دی سنائی جواب دے گئی ول بھی باز نہیں آندا ول بھی زنا والے پاسے حضرت عمر نے کیا فرمایا ایک نوکر رکھا نوکر ان کی تنخواہ مقرر فرمائی نوکر کو آکھا تیری ڈیوٹی کیا ہے میں جلے صبح آواں تیری ڈیوٹی ہے میں کوئی اے آکھنا ہے عمر موت تو ڈر ہائے ہائے عمر رب کے سامنے پیش تھی نہیں کئی سالہ کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا آج تیری نوکری دی چھٹی ملازمت دی چھٹی فرمایا حضرت کیا موت کو بھول گئے ہو یا خدا دی دربارت ملنا بھول گئے ہو فرمایا بھول نہیں گیا اور میرے چٹے وال آگئے میں کوئی سبق پڑھیں گے کہ اور چٹے وال آگئے اس تو بعد دوبارہ کالے نہیں آمنے تے قبر ملنا ہے قبر لگتا زنا والوی توبہ کر بڑھاپے چی توبہ چا کر چلو تیری دنیا ہی بن ویسی تیری آخرت ہی بن ویسی اور توبہ اللہ کی کریمی دیکھو جب نبی صحیح تا آخری وقت آئے نا حضور نے فرمایا جبریل آگئے فرمایا رسول اللہ اسرائیل دروازے تے کھڑے فرمایا کیوں یا رسول اللہ پاک نے بھیجے اگر بننا چاہتی ہو یہ پوچھن واسطے آئے بننا چاہتی ہو تا بھی ٹھیک نہیں بننا چاہتے تھے آج ان سے تھوڑے اگاں تھی آؤ میں جگہ پیچھو لوگ آندے پہننا میں مہربانی کرو ایڈی گرمی کوئی نہیں فرمایا جبرائیل میں رب کو لتا بننا چاہنا لیکن اے دسا میرے رب نے میرے امت کے متعلق فیصلہ کیا کیتے توجہ کرے میری امت کا فیصلہ کیا کیتے رب کائنات نے فرمایا جبریل بن میرے محمد کو آکھ سال پہلے توبہ چا کرے میں رحمت دی کلم پھیر دے سا حضور نے فرمایا نانا جبرائیل لمبا زمان ہے ہو سکتا ہے میرے امتی کو موقع نہ ملے بل فرمایا مہینہ بل فرمایا ہفتہ اور آخر اللہ نے رحمت دی انتہا کر چھوڑی فرمایا جبریل ایمیں کر وانج میرے محمد کو سلام بھی دے میرا پیغام بھی دے آقا تیرا امتی موت تو ایک لمحہ پہلے توجہ ایک لمحہ پہلے توبہ چا کرے اپنے گناہ مت ندامت چا کرے میں اللہ رحمت دی کلم پھیر کے اور مردے ویلے میرے نبی دا کلمہ زبان نال چ پڑھے میں نو اپنی کبریائی دی قسم ہے انہیں گناہ تے پانی پھیر دے ساڈا رب اتنا کریم ساڈا نبی اتنا رؤوف الرحیم تے ساڈا حال اے ہے جی جوانی چ بھی نہ فرمانیاں بڑھاپے چ بھی نہ فرمانیاں یار اے غور کر متا کوئی اچانک موت آ ونے بعض اوقات بعض بندے سوچے نے چلو حالی یہ کام کیتی چلوں موقع مل ویسی ہو سکتا ہے کوئی اچانک موت آ ونے کیا انہاں دوستاں کو ڈٹھا کوئی نہیں وے جنہاں کو موقع ہی نہیں ملا یا ایویں ڈٹھیں تے یا ختم تھی گئے ہو سکتا ہے تے کوئی توبہ دا موقع نہ ملے رات کو سمجھے ویلے بھی توبہ کرتے سم اٹھے تا بھی توبہ کر رات کو سمجھے ویلے اپنے گناہ دا مشاہدہ کر میں کتنے گناہ کیتے ہیں رمضان گزرے نا تازہ حکم آئی روزے چ غیبت نہیں کرنی یہ تو مسلمان ہے جو پیٹ پہ گئی ہے جے تک ایک کہہ مسلمان دی غیبت نہ کریں ان اگر ٹکوری حضر نہیں تھی ہوٹل تے بیٹھن تے غیبت دکان تے بیٹھن تے غیبت اور جھوٹ تا عادی بن چکے عادی
جھوٹ تے عام عادت ہے یہ ٹریننگ اپا ماہ رمضان اچ کر کے دیے اختے کنٹرول کیتے ہیں اللہ فرمائے پورے سال اختے کنٹرول کر اچھا کرنا تے رمضان اچ کنٹرول آئی غلط نہیں سونا یا رب کا قرآن سننے یا محمد مصطفیٰ دا فرمان سننے یا دین دی گفتگو سننی ہے غلط گفتگو نہیں سننی اگر نہیں سنی تے ہون او ٹریننگ دے تھئی کھڑی ہے اونا پترہ جھوٹ تو ہی باز آونیوں غیبت تو ہی باز آونیوں ایک نیکیاں کرنا بھی ہے نیکیاں دی حفاظت کرنا نیکیاں مسلمانہ کو کرنا آندین انہاں دی حفاظت کرنا نہیں آتا نماز پڑھ کے نکلے گلہ شروع ہو گیا نماز پڑھ کے نکلے جھوٹ شروع ہو گیا نماز پڑھ کے نکلے گالی گلوچ شروع ہو گئی وہ جڑی نیکیاں کما کے وہ نیکیاں کسے کھاتے نہ لگی میرے دوستوں بزرگوں میں تو کو مؤدبانہ گزارش کرے سا کہہ دے گلے کرنال اندھا بگڑدا کچھ نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سارے کو رحمت اللہ علیہ کئی بندے نے انہاں دا گلہ تے شکوہ کیتا امام اعظم امام ابو حنیفہ کون امام ابو حنیفہ جس نے 50 سال تک عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھی ہے کون امام ابو حنیفہ 4 بندے ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ کھڑے ہو کے قرآن پورا ختم کیتا ہے انہیں جو ہے امام ابو حنیفہ ہے امام ابو حنیفہ ان بندے دے دروازے تے پہنچے دستک لیتی صدوایا فرمایا جناب تمہیں شکر ادا کرے نا جناب تمہیں شکر ادا کرے نا کہ جناب نے گلہ کیتا ہے میڈیا نیکیاں چیز اضافہ ہوئے تیرے گناہ میں چیز اضافہ ہوئے آج وعدہ کرو بھی غیبت بولو بھائی آج ہم روٹی ہضم نہیں تھی بولو غیبت جھوٹ اور رب کعبہ دی قسم غیبت جھوٹ اچھا حسادی سارے جو کوٹ تے کر رہا ہے میرے نبی کیا فرمائے لیلۃ القدر دی رات کو سارا دی بخشے تھی ویسی یعنی دل جی کینہ بغض حسد اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے نبی دا فرمان سچا یا نہیں بھائی بھائی نال نہیں بولدا بھائی بھائی کا جنازہ نہیں پڑھتا توجہ کر دل چو بغض کٹ کینہ کٹ اللہ کے نبی دی تو سیرت تا پڑھ میرے نبی جائیں وحشی نے نبی دے چاچے دے جان دے ٹکڑے کیتے ہیں ٹکڑے 70 ٹکڑا 70 انہیں پوچھا کافی دور رہندا آدھائی یار میں سونے نبی دا کلمہ پڑھنا چاہنا لیکن خوف اے ہے متا میں بنیا تے میں کو قتل کرنے میں توجہ رحمت والے نبی نو اطلاع ملی آقا وحشی پہ آنے جناب کے چاچے دا قاتل بھی آنے رحمت والے نبی دی بات سن رحمت والے نبی نے فرمایا او وحشی کو آنکھ دیو میں محمد دا دل فراخ ہے آوے جہنم تو بچ کے جنت دا میں کلو ٹکٹ لے لگے میں محمد معاف کرنے واسطے تیار ہاں وحشی سامنے آیا انہیں جلدی نال کلمہ پڑھا صحابہ اٹھن لگے فرمایا اے او وحشی ہے جائے امیر حمزہ دے ٹکڑے کیتے ہم اکھاں کٹ چھوڑیاں پیر کٹ چھوڑیاں انگلیاں کٹ چھوڑیاں آدرہ کٹ لیا ہم توجہ یہ نبی دے چاچے دا قاتل حضور نے فرمایا صحابہ بے بنو اس نے میرا کلمہ پڑھ کی تھے پچھلے گناہ معاف ہو گئے لیکن حضور نے فرمایا وحشی تے میرے چاچے نال بڑا ظلم کی تائی اور بڑا بے ترتی نال زبا کی تاوی ذرا ایویں مہربانی کر میرے سامنے نہ بیٹھا کر میں کچھ چاچے دے ٹکڑے یاد آوے لیکن میں محمد تینوں جنت دا ٹکٹ دینا امیر حمزہ جنت اوندا قاتل جنت آپ مدد دل چ بغض بھری کھڑے اجر بغض ہویا پیا تے بندہ ونجے مر کل قیامت رڑے منہ کی میں دکھے سی میرا محمد فرمائے سی یار میں تا
چاچے دے قاتل کوئی معاف کر دیتا ہے جائے میرے چاچے دے جان دے ٹکڑے کیتے ہیں یار میں تو وہ کوئی معاف کر دیتا ہے کلمہ میرا پڑھتا ہوں میں کردار میں والے آج وعدہ کرو بغض کڈو کی نہیں سینے بولو بغض ایک دفن کرو بھائی بھائی نال محبت خدا دی قسم میرے محمد مصطفیٰ نے سب اے اخلاق دا سبق دیتے ہیں میرا کملی والا پیغمبر محمد الرسول اللہ اور باقی صحابہ دا کردار پڑھ لو اپنے قاتل نو شربت پلاونا اے اہل بیت دا طریقہ آئی اپنے قاتل نو شربت پلواونا لیکن مسلمان بھی جنازے چلی ویندا مسلمان نال بغض رکھیں دے اور میرے دوستو بزرگوں قیامت حق ہے کہ نہیں اعمال پلشن اخلاق پلشی بولو بولو قیامت دی منڈی ہے اے ترازو اوہ بھاری ہو سی جے بندے دے اخلاق اچھے ہو سی بولو بھائی جے بندے دے رب کعبہ دی قسم تو محبت پیدا کر بھائی نال محبت پیدا کر یہ واسطے نبی سے فرمائے نا جڑا توڑن والا ہے او میں محمد دی امت چوں نہیں نبی دا فرمان سچا بھائی بولو بھائی اونچا بولو نبی دا فرمان سچا اور خدا را میں ہی آکھے سا یا رب کل قیامت رڑے حضور دے سامنے بننے خدا دے سامنے بننے انبیاء کھڑے ہو سن تے اعمال نامے ہر بندے دے کل سن اعمال دا فضل کیتا ویسی رب کعبہ دی قسم او نہ ہوئے کہ سارے اعمال نامے اے لکھا کھڑو ہوئے اے شرابی ہے اعمال نامے لکھا کھڑو ہوئے اے سجدہ نہ کرن والا ہے توجہ اے نہ لکھا کھڑو ہوئے بے نمازی اندے کردار کافران لے بلکہ اعمال نامے نماز کیا ہے میرے محبوب فرمائے میری اکھاں دی ٹھنڈک نبی دا فرمان بولو بھئی سچا نبی دا فرمان آپ اگر نہیں نماز والے پاسے دھیان دیتے نہ قرآن دے قریب بنے جلے بندہ مر بنے بل قرآن نال چا رکھے نے ہون پتہ لگ گئے جو اے نال ویسی اگے پتہ کوئی نہیں جو ایک قبرچ کم آسی اگے کیوں بھل گیا آویں ہون تنو پتہ لگے جس ویلے ہو دی نماز دی چھٹی روزے دی چھٹی حج دی چھٹی زکات دی چھٹی ہون تا بدلے دیون تا جزا سزا دا ٹائم ہے جزا بولو بھائی جزا یا سزا دا ٹائم ہے ہون اگر مرن والا نمازی آئی ہون ایکو نماز دا بدلہ ملنے قبر کے اندر اگر مرن والا قرآن دی تلاوت کرتا ہے ہونی کو تلاوت دا اجر ملنے اگر مرن والا روزہ رکھتا ہے ہونی کو اجر ملنے اگر مرن والا قرآن پڑھتا ہے ہون اجر ملنے اگر قرآن دے قریب نہیں ویندا کیا خیال ہے تواڈے کول کوئی مہمان آوے جٹا کی مثال سمجھ ٹھیک آ گئی تساں کو پانی نہ پوچھو وہ تو کوئی شربت پینے سی بولو اگر تسا پانی ملے پوچھتے رب کعبہ دی قسم وہ تمہارے کول کھڑن واسطے بھی تیار کہنا ہو سی تو قرآن نو لا سینے نہ باقی عمل تیرے نہ ہی ہو میں نہ اے بغض کینہ حسد جھوٹ اے چھوڑ نماز چا پڑھ قرآن دی تلاوت کر خدا دی قسم تو این دنیا دا سب تو بڑا ولی ہے سب تو بڑا ولی ہے لیکن قرآن نال تعلق جوڑ آپ جلے مرتے ہیں مال نال ویندے بلا بولو مول صاحب شیر پڑھ دے بیان مال نال نہیں ویندا جیڑا امیر ترین ہوئے جیڑا مربع دا مالک ہوئے توجہ کرے صرف دو چادراں ویسے دو چادراں باقی تیرا مال نال کوئی تعلق نہیں بلکہ تیری ملکیت جو مال نکل چکا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مریض تو گئے بیمار پرسی کرن
تے اوندا روح پرواز کر گئی، ڈیوا بلدا پیا ڈیوا، آپ نے ڈیوا بجھا چھوڑا. توجہ، یہ چھوٹی جی گل ہے، چھوٹی جی، ڈیوا بجھا چھوڑا. لوگوں نے آکھا امام ابو حنیفہ یہ کیا وجہ ہے؟ ہن تا ایدا چہرے دیکھن دا ٹائم آئی، ہن تا ایدا چہرہ دیکھن دا ٹائم آئی، جناب نے ڈیوا بجھا چھوڑے. میں میاں یہ تیل تے ڈیوا اگے ہی دی ملکیت چاہیے. ہن ان دی روح پرواز کر گئی، اے مال ہن وارثاں دا ہے، ہن وارثاں دی اجازت تو بغیر ڈیوا بال نہیں سک سکدے. نہیں غور کیتے ہوئے بغیر وراثت تقسیم کیتے جنے یہ چیز اڑے چلو، یہ چیز اڑے چلو. جلے میرے اللہ نے مقرر کر چھوڑا ہے، اے پتر دا حصہ ہے، اے دھی دا حصہ ہے، اے فلاں دا حصہ ہے. شرعی حکم کیا ہے؟ کدے ہی نہیں ڈٹھا، نہیں غور کیتا. یتیم دا مال پہ کھانے، کہ دا مال پہ کھانے، بس میل بنے. ڈیوا بجھا چھوڑا، ڈیوا کہ اے وارثاں دا مال، ہن وارثاں دی اجازت تو بغیر اے ڈیوا بال نہیں سکدے. ڈیوا بال سکدے ہیں بھئی؟ بولو ہن ذرا توجہ کرا ہے. آپ کہیں غور کیتے میرے اللہ نے حصے مقرر کیتے کہ نہیں کیتے؟ بولو تو صحیح ہے، مشکل مسئلہ ہے. بولو میرے اللہ نے مرن تو بعد پیو مر گئے جی، اولاد دا حصہ متعین، اے بیٹے دا حصہ، اے بیٹی دا حصہ، اے فلاں دا حصہ، اے فلاں دا حصہ، ول موت آ گئی ہے، ول دیکھو مرن والے دی کوئی وصیت. اور توجہ کرائے، مرن والا اگر اولاد کو محروم کرنا چاہے شریعت کو محروم نہیں کریں دی. یہ میں کئی بندے ہوندے نا اکے ہوئے، اولاد دے حقوق ادا نہ کیتے. اگر کتھائیں اولاد دا جرم ہے تے کتھائیں پیو ماں دا جرم ہی ہے. یہ بھی دینے کی رکھا ہے، پیو مائی دیون دا حقدار ہے. اگر ایک نال اچھا معاملہ بے نال برا معاملہ تے خدا دی عدالت چ نہیں بننا. اوندا کردار اپنا، تیرا کردار اپنا. اگر اولاد نہ فرمانی پہ کر دیے تو محروم نہ کر، ایکو اللہ سزا دے سی، لیکن تو تا بچ. اچھا اگر کوئی مرن والا بندہ اے آکھے میری 10 کلے زمین ہے تے 10 کلے میں مسجد کو دینا، شریعت دیے کوئی نہ. بولو شریعت کیا دیے؟ نہیں نہیں، تو ڈا دے 10 کلے، مسجد نو نہیں دے سکتا. مال تیری ملکیت جو نکل گیا، تیری ہدایت واسطے، کائنات دی ہدایت واسطے قرآن کافی ہے. بس اندھے وچ اللہ نے سورت نساء دے اندر نہ سارے مسئلے حل کر دیتے. آپ جڑا ایویں اپنی مرضی نال خرچ کرے نے نا، نشے دے دے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، انہاں دا مال اساں کن استعمال پہ کرنے کدیں غور نہیں کیتا. برادری دا اگر خدا نہ خواستہ مرن والے دے بال سارے چھوٹے بالغ نہیں تے آپ دا کول خانی انہاں دے مال جو کیتی کھڑے ہیں، خادی کھڑے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اگر وہ بیچارے نہ کرنا چاہیں ساری برادری ملامت کریں گے کہ یار تو اتنے کہہ گزرے آوے. وہ جنہیں تو کوئی شریعت نے آکھے کہ یتیم دے مال دے قریب نہ ون. اور قرآن کیا دے؟ یتیم دا مال کھسے یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ کچھ بولو فی بطونہم نارا، ٹھنڈے پانی کو آدھے بولو نارا. تو مولوی ہے، اگر یتیم دا مال کھانے تو اپنے پیٹ انگارہ جمع کرے سے تو پیر ہے. اگر یتیم دا مال کھانے رب کعبہ دی قسم اپنے پیٹ اے پیر بھی انگارے جمع کر رہی ہے. وعدہ کرو جی میں اللہ نے آرڈر دیتے اویں کرے سو. بولو 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 جی میں اللہ نے آرڈر دیتے کیویں کرے سو. بولو اللہ دے آرڈر دے مطابق تو زندگی جا گزار، ان دے حکمہ دے مطابق. اچھا بادشاہ دے لڑکاں دے نہ کرا چھوڑی، تھیاں کو محروم کر چھوڑا. ویسے جو صحیح قبر ہے چھتے کو کیویں لگ دن کھلے
تے قبر چ وننا کہ نہیں وننا تو مار ایندا حق اوے قیامت دے میدان ایک بندہ آسی او دی تلاوت بھی نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکات بھی خیرات بھی لیکن حق تلفی کیتیو سی اولاد دی خدا دی قسم کھاتے پیادا اندے اعمال نتے ویسن انہاں حقداراں کو نتیجہ ہے نکل سی حقدار کھڑے تے اے دیاں نیکیاں ختم اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے